اور یہ ہے ماما کی فیوریٹ جلیبی 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 ہے نا یہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں میرے پیارے سے بہن اور بھائی؟ جہاں کہیں بھی ہیں شاد رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، خوشحال رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آج کا میرا ولاگ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور سب سے پہلے رمضان کی کیونکہ آمد ہے اور سردیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں تقریباً، اور اب جو سردیوں والے کپڑے، سردیوں والی بیڈ شیٹیں اور یہ ساری چیزیں، کوٹ جرسیاں، یہ سب سنبھالنے کا جو کام ہوتا ہے ماں کا یا عورت کا یا ایک گھر کی مثلا بڑی کا، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اگر نہ کریں تو کام جو ہے وہ نبٹتا نہیں ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی سردیوں والے کپڑے تھے، میں نے آج 2 دن ہو گئے واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی، سارے کپڑے دھو کے ان کو خشک کر کے اسپن تو کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کو اچھے سے دھوپ لگوانے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اس لیے میں نے کل سے یہی کام کر رہی ہوں۔ آج جو اچھی طرح خشک ہوتے جا رہے ہیں ان کو سمیٹ کے رکھتی جا رہی ہوں، تاکہ ان کو سب کو سمیٹ کے اور پھر ان کو ڈال دیا جائے کسی پیٹی میں یا کسی بڑے باکس میں۔ تو یہاں پر بہار ماشاءاللہ اس کی آمد ہے، اور پودوں پر بہت پیارے پیارے سے چھوٹی چھوٹی منی سی کلیاں، پتیاں نکلنی شروع ہو گئی ہیں۔ جو بالکل خشک بے جان پودے ہو رہے تھے ان پہ بھی بہار آ رہی ہے، اور بہار کے رنگ جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہماری جتنی بیلیں خشک ہو چکی تھیں، خزاں میں انہوں نے پتے گرا دیے تھے، اور اب موسم آ گیا ہے اور اب انہوں نے پتے نکالنا شروع کر دیے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ میں نے اب موسم آیا ہے، میں نے کافی دیر ان کی کیونکہ نیند کا موسم تھا، تو اب میں نے کیلوں کے جو چھلکے ہیں ان کی کٹنگ کر کے، جیسے کہ میں اکثر اپنے ولاگ میں کٹنگ کرتے ہوئے دکھاتی ہوں، کٹنگ کر کے تو میں ان کی جڑوں میں ڈالنی شروع کر دی ہیں، تاکہ یہ بہت جلد جو ہے اپنا پھول جو ہے وہ اٹھانے شروع کر دیں گے، لگنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے کام جو ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہوتے ہیں، ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ یہاں پر جتنے کور تھے، سردیوں والی بیڈ شیٹیں کیونکہ پلسٹر والی ہوتی ہیں تو اس میں پھر سردی کم لگتی ہے، تو ان کو ظاہری بات ہے گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، اس لیے ان کو دھو کے اچھے سے خشک کر کے ان کو پیک کر کے تو وہ رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ کام نبٹ جائے گا تو اچھے سے سمیٹا جائے گا۔ تو اس کے بعد کیونکہ زری صاحب کی والدہ جو ہیں میری خالہ، ان کا چلیسواں بھی ہم نے رمضان سے پہلے کر لینا ہے، کیونکہ پھر رمضان میں جانا آنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اب ہم نے وہاں پہ بھی جانا ہے۔ اس لیے گاؤں جانے سے پہلے ہم نے سارے کام سمیٹنے ہیں، سردیوں والے کپڑے سمیٹنے ہیں، جتنی مچھردانیاں نکالنی ہیں، اور یہ سارے کمبل شمبل رکھنے ہیں، اور پھر گرمیوں والے خیز چادریں بھی نکالنی ہیں۔ تو یہ سارے کام میں جلدی جو ہے ان پہ عمل درآمد کر رہی ہوں۔ اور آج مرغیوں نے اتنا گند ڈالا ہوا ہے، کیونکہ میں نے بہت ساری چیزیں نکالی ہیں، کچھ رکھی ہیں، کچھ جھاڑی پہنچی ہیں، تو بڑا گند ڈالا ہوا ہے۔ تو اس لیے پہلے ایک دفعہ صفائی کر لو، اس کے بعد بیٹھ کے تھوڑا سا سانس لوں گی، کیونکہ صبح سے لگی ہوئی ہوں۔ آج کھانے پینے کا پروگرام جو ہے وہ کسی اور کی ڈیوٹی لگے گی، کیونکہ میں تو یہ کام آج سمیٹ کے میں نے کافی سمیٹ لینا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ تندرستی اور صحت دے گا تو تب تک ہی کام ہوگا۔ جیسے ہی اللہ کی طرف سے ہمیں اچھے سے تندرستی نہیں ملنی، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر میں جھاڑو اچھے سے لگا کے صفائی پہلے کروں گی، پھر جو باقی کام ہے پھر وہ انشاءاللہ کرتی ہوں۔ میری اکثر جو ویورز ہیں یا میری بہنیں جو مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں جھاڑو لگاتے ہوئے، وہ اکثر پوچھتی ہیں کہ آپ کے گھر میں گند کس طرح ڈل سکتا ہے، آپ لوگوں کے گھر میں تو گند ڈالنے والا کوئی بچہ بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مرغیاں جب یہ مٹی میں کھیلتی ہیں تو وہ اپنے پروں کے ساتھ، اپنے پنجوں کے ساتھ خوب ہلا گلا مچاتی ہیں، اور زور زور سے مٹی کیاریوں سے نیچے پھینک دیتی ہیں۔ تو یہ مٹی جو ہے تھوڑی، اور دوسری بات یہ ہے جہاں پر کھلا صحن ہوتا ہے تو وہاں پر تھوڑی سی ہلکی سی بھی ہوا آتی ہے تو جو چھتوں کے اوپر سے مٹی شٹی ہوتی ہے وہ بھی نیچے آ جاتی ہے، چولہے کے اندر سے راکھ اڑ کے صحن میں آ جاتی ہے، مرغیوں کا جو تھوڑا بہت کچرا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، اور اس کے بعد جو مرغیوں نے
تو جی یہ میری امی نے آج ساری چیزیں کھول کر بچھائی ہوئی ہیں. یہ سردیوں کی پیکنگ ہو رہی ہے, سردیوں کے سامان کی. اور اب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ماما کیا کر رہی ہیں. ماما کھا رہی ہیں روٹی, ابھی شروع نہیں کی. یہ ہے میرے ہاتھ کا سالن جو کہ بہت مزے کا ہوگا انشاءاللہ. یہ پیک کیے سارے, یہ سارے کپڑے پیک کیے میں رکھے ہیں پیٹی میں. یہ بیگ کی یہ طے ہو چکے ہیں اور اب ان کو رکھیں گے پیٹی میں. یہ کیا ماما؟ دس ون از نائس. یہاں پر میں نے جو ہے ساری چیزیں اس بڑے سے بیگ میں نے لیے ہوئے ہیں. یہ میں نے 5-6 سال پہلے جو ہے نا یہ بیگ لیے تھے. جس طرح کمبل پیک کرنے والے ہوتے ہیں نا, اسی طرح یہ کپڑے کے سلائی مل جاتے ہیں, زپ لگی ہوتی ہے. تو یہ میں نے خریدے تھے, تقریباً 3-4 خریدے تھے. تو جب بھی سردیاں آتی ہیں تو گرمیوں والے کپڑے ان میں پیک کر دیتی ہوں. جب گرمی آتی ہے تو سردیوں والے کپڑے ان کے اندر پیک کر کے تو پھر بڑی پیٹی کے اندر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں تاکہ سمیٹے رہیں, ایک طرف رہیں. یہاں پر ماشاءاللہ سے جو رات ہو چکی ہے اور میں نیچے آ چکی ہوں نیچے والے پورشن میں. تو یہاں پر جو ہے آج زیدی صاحب جو ہے ان کو پتہ تھا کام ہو رہا ہے, کھانا نہیں ملنا, تو انہوں نے یہ کھانے پینے کا کچھ سامان لے آئے. نہ تو کسی کی سالگرہ ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے کچھ اسپیشل کچھ فنکشن ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے ابھی تو کسی کی سالگرہ بھی نہیں ہے. تو آج زیدی صاحب اپنی مرضی سے یہ چیزیں لے کے آئے ہیں. یہ جلیبی ہے اور یہ تھوڑے سے کیک لے کے آئے ہیں, سموسے وغیرہ یہ سارا کچھ لے کے آئے ہیں, اپنے شوق سے لے کے آئے ہیں. تو بڑے مسکرا بھی رہے ہیں کہ میں یہ لے کے آیا ہوں, ان کو پتہ تھا کھانا نہیں ملنا تو باہر سے کچھ لے کے آتا ہوں, اپنی مرضی سے لے. وہ سامنے پیچھے آپ نے دیکھا وہاں پہ بھی میں نے کمبل شمبل طے کر کے رکھے ہوئے ہیں. اب یہاں پر سموسے کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تھکاوٹ کے بعد فیملی کو جو ہے تھوڑی سی توفیق دی ہے کہ وہ میری ہیلپ کرے. کھانا شانا میں نہیں بنا پائی. ماما کھانے لگی ہیں کیک. پتہ نہیں کس کی برتھ ڈے کسی کی برتھ ڈے نہیں ہے, پر ماما کھائیں گی کیک. کیونکہ ماما کی آج کل رہتی ہے طبیعت خراب, اس لیے ماما کھائیں گی کیک, ہے نا ماما؟ اور یہ ہے ماما کی فیوریٹ جلیبی. جلیبی ہے نا یہ. اسی کے ساتھ جو ہے کافی تھکاوٹ کے بعد کھانا شانا کھا لیا سب نے. سب جو ہیں اب کھا پی کے آرام کریں گے, اپنے اپنے موبائل لے کے بیٹھ جائیں گے. کسی نے اپنی کتابیں پکڑ لینی ہیں, کسی نے اپنا موبائل پکڑ کے پیکج پہ کال لگا لینی ہے, اور اسی طرح رات ہو جانی ہے. رات جو ہے جس نے تو خوب کام کیا ہوتا ہے اس کو تو ساری رات ہوش ہی نہیں آتی, اور جس نے سارا دن آرام کیا ہوتا ہے اس کو رات کو نیند نہیں آنی, اس نے موبائل پہ اپنا سر کپانا ہے. میں تو تھکی ہوئی ہوں, میں تو سوؤں گی, خوب جی بھر کے سوؤں گی. کس خوشی میں ذرا مجھے وہ اپنا اپنا کام کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ولاگ میں. آج کا ولاگ ہے تو بورنگ سا, بہت بورنگ, لیکن کام ہوتے ہیں, یہ کرنے پڑتے ہیں, نہ کریں تو گزارا نہیں. خدا حافظ.